السلام علیکم ناظرین. تقریباً 8 مہینے کی کھچ کھچ کے بعد پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان معاملات طے پا گئے ہیں. ایک معاہدے پر دستخط کر دیے گئے ہیں اور آئی ایم ایف کے بورڈ کے اپروول کے بعد پاکستان کو پیسے بھی ڈسبرس کر دیے جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان بال ڈیفالٹ سے بچ چکا ہے. مگر یہ معاہدہ جو سائن ہوا ہے یہ وہ معاہدہ نہیں ہے جس کا پچھلے تقریباً 4 سالوں سے ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے، بلکہ یہ ایک نیا اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے جو کہ 9 مہینے کے لیے لاسٹ کرے گا اور اس کے تھرو پاکستان کو $3 ارب ملے گا. اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان اگلے 9 مہینے میں ڈیفالٹ نہ کرے تاکہ سکون سے ایک کیئر ٹیکر حکومت بھی آ جائے، وہ الیکشن بھی کروا لے اور پھر جون سی کی نئی حکومت الیکٹ ہو، وہ جا کر آئی ایم ایف سے نئے سرے سے نیگوشیشنز کریں اور ایک نئے پروگرام کے لیے اگری کریں. اب اس کرنٹ شارٹ ٹرم معاہدے کی شکیں کیا ہیں؟ ہم اس نہج تک پہنچے کیسے؟ اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا تقریباً 4 سال پہلے 2019 میں، جب خان صاحب کی حکومت سب سے پہلے آئی ایم ایف کے پاس گئی. اس کے لیے دیکھیں پروفٹ ایکسپلینز. معاملے کو تھوڑا سا مختصر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی. انہوں نے کوشش کی کہ وہ آئی ایم ایف کے بغیر معیشت کو چلائیں، لیکن ان کو بھی باقی حکومتوں کی طرح پتہ چلا کہ یہ ممکن نہیں ہے اور 2019 میں انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک $6.5 ارب کا معاہدہ سائن کر لیا. اب آئی ایم ایف اس معاہدے کے تھرو پیسے قسطوں میں بھیجتا ہے اور ہر قسط میں پیسے بھیجنے سے پہلے ایک ریویو کرتا ہے جس میں وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ایک ملک ان کی شرائط پہ پورا اتر رہا ہے کہ نہیں اتر رہا. اب کچھ دیر تک یہ ٹھیک سے چلتا رہا، مگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اینڈ کے دور کے قریب یعنی کہ 2022 میں آئی ایم ایف کو کچھ ان کی حرکتوں سے اعتراض ہو گیا، جیسے کہ فیول سبسڈی جس کے تھرو پیٹرول کی قیمت $150 پہ فکس کر دی گئی تھی. اب پی ٹی آئی کی حکومت جو ووٹ آف نو کانفرنس کے بعد چلی گئی اور موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی، ان کے اس وقت کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی، آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کیا اور اگست 2022 کے اندر تقریباً $1 ارب سے زیادہ کا ایک آئی ایم ایف کی قسط سیکیور کر لی. یہ پیسے بھی اسٹیٹ بینک کے پاس آ گئے اور پاکستان تب بھی ڈیفالٹ سے بچ گیا. مسئلہ تب آیا جب ستمبر میں اسحاق ڈار صاحب نے وزیر خزانہ کا عہدہ سنبھال لیا. انہوں نے آنے کے بعد آئی ایم ایف کو آنکھیں بھی دکھائیں اور یہ بھی بولا کہ وہ آئی ایم ایف سے ڈرتے نہیں ہیں اور پچھلے 20 سال سے آئی ایم ایف سے ڈیل کر رہے ہیں اور انہیں پتہ ہے اس کے ساتھ کیسے چل رہا ہے. اب ڈار صاحب کی اسٹریٹجی ناکام پروو ہوئی اور اس کی وجہ سے 8 مہینے کے لیے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان کوئی معاہدہ طے نہیں ہو پایا اور جو آخری 1.1 ارب کی قسط آنی تھی وہ بھی نہیں آئی. اب 30 جون کو وہ $6.5 ارب کا معاہدہ جو کہ 2019 میں پی ٹی آئی کی حکومت نے کیا تھا وہ ایکسپائر ہو گیا، یعنی کہ پاکستان اس کو سکسیسفلی کمپلیٹ نہیں کر سکا. مگر کیونکہ پاکستان ڈیفالٹ کے اتنا قریب تھا، آئی ایم ایف نے یہ سوچا کہ وہ پاکستان کے ساتھ مل کے ایک اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کرے. اس اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے تحت 9 مہینے کے لیے پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا ہے اور اس کے علاوہ آئی ایم ایف اس وقت میں $3 ارب دے گا، جس کی وجہ سے پاکستان کے باقی جو فائنانسرز ہیں یعنی کہ وہ فرینڈلی ممالک یا وہ آرگنائزیشنز جیسے ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو گیا جنہوں نے پاکستان کو پیسے کمٹ کیے ہوئے تھے، وہ فنڈز بھی ریلیز ہو چکے. اب تھوڑی سی نظر مارتے ہیں اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ. جیسے کہ ذکر کیا گیا ہے یہ صرف ایک 9 مہینے کے ٹائم پیریڈ کے لیے ہے اور اس کے علاوہ اس میں $3 ارب ریلیز کیے جائیں. اب یہ پاکستان کی امیدوں سے زیادہ ہے کیونکہ پاکستان کوشش کر رہا تھا کہ آئی ایم ایف اس کو $2.5 ارب ریلیز کرے، لیکن یہ ایکسٹرا 500 ملین کا مطلب ہے کہ پاکستان کے پاس کچھ زیادہ پیسے آئیں گے اور اس سے یہ بھی شو ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان میں تھوڑا سا ٹرسٹ شو کیا. اب یہ ٹرسٹ بلڈ کیسے کیا گیا؟ اگر آپ نے خبروں پہ نظر رکھی ہوئی تھی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عید سے پہلے والے ایک ہفتے میں پاکستان کی حکومت اوور ڈرائیو میں کام کر رہی تھی. انہوں نے پارلیمنٹیرینز کو حج پہ جانے سے روکا ہے تاکہ وہ بجٹ کو امینڈ کر کے نئے بجٹ بنا کے اس کو پاس کر سکیں. اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنی مانیٹری پالیسی کمیٹی جو کہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ شرح سود کتنا ہوگا، اس کی ایک ایمرجنسی میٹنگ کنوین کی اور پالیسی ریٹ کو 22% سے 23% تک انکریز کر دیا. اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی کافی زیادہ فٹ ورک کیا. انہیں پیرس میں کانفرنس پہ سائڈ لائنس پہ آئی ایم ایف کی ڈائریکٹر سے ملاقات بھی کی اور ان سے فون پہ بھی ملٹیپل ٹائمز رابطہ کیا. پاکستان کی حکومت نے ایک دم سے یہ دیکھتے ہوئے کہ اگر آئی ایم ایف نہ ان کی بات پہ مانا تو وہ ڈیفالٹ کر جائیں گے، ہر وہ سٹیپ لیا جس سے ڈیفالٹ اوائڈ کیا جا سکتا تھا. اب اس نئے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے تحت پاکستان کچھ دیر کے لیے بچ گیا ہے، مگر اب یہ بھی ضروری ہوگا کہ کیئر ٹیکر حکومت آئے، وہ نئے الیکشنز کروائے اور پھر ایک نئی حکومت آئے. اور کیونکہ پچھلا آئی ایم ایف پروگرام ناکام رہا ہے
اس کی وجہ سے پاکستان کو ایک بار پھر فنڈ کے پاس جانا پڑے گا، اور جب وہاں جائیں گے تو پھر نئی شرائط پہ ایگری بھی کرنا ہوگا۔ اب اس اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ سے پاکستان کی معیشت پہ شارٹ ٹرم افیکٹ کیا ہوگا؟ کیا حالات بہتر ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ پچھلے 1.5 سال سے تو معیشت نیچے جا ہی رہی ہے، لیکن پچھلے 8 مہینے خصوصی طور پر بہت ہی مشکل رہے ہیں، اور چونکہ IMF کے ساتھ معاملات اتنے تنگ ہو گئے ہوئے تھے، اس کی وجہ سے انویسٹرز کا، انڈسٹریز کا اور پبلک کا کانفیڈنس مکمل طور پہ شیٹر ہوا ہوا تھا۔ اس کی وجہ سے کافی حد تک ڈالر کی قیمت بھی اونچی گئی ہوئی تھی، امپورٹس بھی بند ہوئے ہوئے تھے، انڈسٹریز بھی بند ہوئی ہوئی تھیں، اور ایز اے ریزلٹ لوگوں کی نوکریاں بھی گئی نہیں۔ اب جب پیسے آئیں گے تو ایک بار پھر انڈسٹریز کا، انویسٹرز کا اور پبلک کا کانفیڈنس کچھ حد تک بڑھے گا۔ ہو سکتا ہے اسٹاک مارکیٹ پہ ریلی ہو سکتا ہے یورو بانڈز میں ریلی ہو۔ اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ پاکستانی روپے کی ویلیو ایک بار پھر تھوڑی سی اوپر جائے۔ یہ ایک تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے، کیونکہ ایک طرف ڈالر آ رہے ہوں گے تو اس کی وجہ سے پاکستانی روپیہ اپریشیٹ کرے گا، لیکن دوسری طرف کیونکہ امپورٹس کھل رہے ہوں گے تو وہیں پہ ڈالر کی ریکوائرمنٹ بھی زیادہ بڑھ جائے گی، اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ڈالر کی قیمت بھی اوپر جائے اور کچھ حد تک اسٹیبل رہے۔ اس سٹوری کے پروسیس میں ہم نے مختلف لوگوں سے رابطہ کیا۔ اس کے اندر PTI کے فائنینشیل ایکسپرٹس بھی تھے، مختلف اکانومسٹس بھی تھے، اس کے علاوہ اور مارکیٹ اینالسٹ اور ایکسپرٹس بھی تھے۔ سب کا یہ کہنا تھا کہ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کا ہونا پاکستان کے لیے اچھا ہے، وہ اس لیے کیونکہ ڈیفالٹ کی قیمت بہت ہائی تھی، پاکستان کا IMF کے ساتھ ایک اور معاہدہ کرنے سے زیادہ ہائی تھی، اور اس کی وجہ سے سب نے ایک سکھ کا سانس بھی لیا ہے، کیونکہ ڈیفالٹ ہونے کی وجہ سے تو بہت ہی اکنامک ٹرموائل ہو جانا تھا اس ملک۔ مسئلہ لیکن یہ ہے کہ لانگ ٹرم میں پاکستان کو اپنی معیشت کو بچانے کے لیے اسٹرکچرل ریفارمز کرنے پڑیں گے، اور اس کے لیے IMF کی شرائط پہ پورا بھی اترنا ہوگا۔ امید یہ ہے کہ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کو پراپرلی استعمال کیا جائے، اور جب بھی نئی حکومت آئے تو وہ نئے سرے سے ایک نیا پروگرام نیگوشیٹ کر کے اس کی ساری شرائط پوری کرے اور پاکستان کی اکانومی کو ایک بار پھر ٹریک پہ ڈالے۔